الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے۔ میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے۔ مجھے کوئی کام نہیں میاں تیرے کام سے، میں ہوں شام سے۔ میں ہوں آفتاب سماویہ علی کا بھائی معاویہ۔ میں ہوں آفتاب سماویہ علی کا بھائی معاویہ۔ ہے تمام کفر سڑا ہوا میرے نام سے، میں ہوں شام سے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، آج ایک مرتبہ پھر مرکزی شاہی جامع مسجد شجاع آباد میں ہونے والی خوبصورت کانفرنس عظمت قرآن و کاتب قرآن کے خوبصورت عنوان سے معنون آپ سے تخاطب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت قرآن، قرآن پاک وہ لاریب لاجواب اور مقدس کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا میں نہ اس سے پہلے آئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد آئے گی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو ہدایت کا نور ملا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو جینے کا شعور ملا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کو ہدایت کا نور ملا۔ اگر اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو شہر اور دیہاتوں کی گلیوں میں چلے جائیے، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مقدس کو سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر اس کتاب مقدس کی عظمت کو دیکھنا ہو تو حدیقۃ الاحسان میں تشریف لائیے، آپ کو 5 سال کا بچہ بھی حافظ نظر آئے گا، آپ کو 70 سالہ بوڑھا بھی حافظ نظر آئے گا۔ اگر اس کتاب مقدس کی عظمت کو دیکھنا ہو، خطاب کی بیٹی فاطمہ سے پوچھئے کہ جب جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر چکی، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ تو نے کس دین کو قبول کر لیا کہ جس دین کا میں زندگی بھر مخالف رہا؟ تو نے کس قرآن پہ ایمان لائی کہ جس قرآن پہ میں زندگی بھر مخالف رہا؟ تو نے کس دین کو قبول کر لیا؟ اس دین کو چھوڑ دے۔ سیدہ فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، کیا خوب جواب دیا، اے عمر جس خطاب کی تو بیٹی ہے، میں جس خطاب کا تو بیٹا ہے، میں بھی اس خطاب کی بیٹی ہوں۔ جس ماں کی چھاتی سے دودھ تو نے پیا ہے، اسی ماں کی چھاتی سے دودھ میں نے پیا ہے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پہ زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن مجھ سے قرآن کوئی نہیں چھین سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کتاب کا ذکر کیا جائے، اس کے مصنف کا ذکر نہ کیا جائے، اس کے محشی کا ذکر نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کتاب کا ذکر کیا جائے، اس کے مؤلف کا ذکر نہ کیا جائے؟ بات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کا تذکرہ کیا جائے، ساتھ لکھنے والوں کا تذکرہ نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کا ذکر کیا جائے، کاتب وحی کا ذکر نہ کیا جائے؟ قرآن نے کہا فی صحف مکرمہ، اس کے صحیفے بڑی عظمت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، یہ بڑی پاکیزہ کتاب ہے، بِأَیْدِی سَفَرَہ، جنہوں نے اسے لکھا وہ ہاتھ بھی بڑی برکت والے ہیں۔ واہ، بِأَیْدِی سَفَرَہ۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی، اگر قرآن صرف یہی کہتا تو 15 صدیاں بعد دشمن معافیہ کہتا
صرف اس کے ہاتھ برکت والے تھے، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، صرف اس کے ہاتھ برکت والے تھے، اس کا دل صحیح نہیں تھا۔ 14 صدیاں پہلے رب معافیہ نے اس کا جواب دے دیا، کرام بررہ، یہ سب کے سب روئے زمین کے بہترین انسان تھے، یہ سب کے سب روئے زمین کے بہترین انسان تھے۔ یہ الگ بات ہے اگر تاریخ کو بری طرح پیش کیا جائے، یہ الگ بات ہے اگر سوشل میڈیا پر امیر معاویہ کی عظمت اور کردار کی کہانی نہ لائی جائے، یہ الگ بات ہے اگر نصابی کتب میں حقائق نہ بیان کیا جائے۔ میں تو اس معاویہ کو جانتا ہوں کہ جس نے سیاست کا وہ کام کیا جو رہتی دنیا تک کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اس معاویہ کو جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر ریشم کا غلاف چڑھایا۔ میں اس معاویہ کو جانتا ہوں جس کی فوجوں نے روم فتح کیا۔ میں اس معاویہ کو جانتا ہوں جس کی فوجوں نے روس کے 57 صوبوں پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وہ عظیم شخصیت، اتنا جرنیل انسان کہ جس کی فوجوں نے مراکش سے چل کر شام فتح کیا، روس فتح کیا، جس نے ایشیا کے عبادت گاہوں میں، ایشیا کے دروازے پر محمد عربی کے دین کی صدائیں بلند کی۔ میں اس معاویہ کو جانتا ہوں جس نے 64,65,000 مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر اسلام کا پرچم لہرایا، اسلامی سلطنت قائم کی، اسلامی قوانین نافذ کیے، 57 صوبوں پہ حکمرانی کرنے والا وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد کہ جس کے ہاتھ پر 50,000 مومن مسلمانوں نے بیعت کی۔ وہ عظیم شخصیت کہاں دمشق، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، دمشق میں بیٹھ کر وہ حکم دیتا ہے، دمشق میں بیٹھ کر وہ آرڈر جاری کرتا ہے، صرافوں، سونے کی تجارت کرنے والوں، سونے کا کاروبار کرنے والوں، جب رات کو گھر آیا کرو، دکانیں چوری چور آیا کرو، میں دیکھتا ہوں کس مائی نے وہ لال جنا ہے جو معاویہ کی حکومت میں تمہارے مال کو ہاتھ لگائے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، شراب عشق نہیں بدلی، پرچام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سود جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی، نام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں۔